یہ جو نام ہوتے ہیں نا، ان ناموں میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، لہذا نام جب بھی رکھا کریں نا تو نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں۔ اگر آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اگر اتنی عقل نہیں ہے، تو کم از کم یہ تو ضرور خیال کریں کہ جو اللہ کے پیارے ہو کے گزرے ہیں ان ناموں میں سے کوئی نام رکھ دیں، نہیں تو اللہ کے ناموں کے، اللہ کے صفاتی نام موجود ہیں، ان ناموں کے ساتھ عبد لگا دیں، عبداللہ ہو جائے، عبید اللہ ہو جائے، عبد الرحمن ہو جائے، عبد الرحیم ہو جائے، عبد الستار ہو جائے، عبد الغفور ہو جائے، عبد لگا دیں۔ یا پھر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منتخب کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کوئی نام منسوب کر دیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کبھی غور کیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کیوں رکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں عرش معلیٰ پہ احمد ہے، یہاں زمین پہ اس کا نام محمد ہے۔ محمد ہو یا احمد ہو، دونوں میں حمد شامل ہے، تعریف شامل ہے، تو یہ نام جو ہے بڑا تعریف والا ہے، بڑی حمد والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی تکریم والا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ نام بڑی عزت والا ہے، اور جس پہ یہ نام پڑے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے نام کی قسم، بروز حشر میں اپنے نام کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے نام کا واسطہ دیتا ہے کہ اللہ اس کا نام تو میرے نام کے ساتھ منسوب ہے، میرے نام کی خاطر اس کو بخش دے۔ کتنا مہربان نبی ہے، کیسا مہربان نبی ہے۔ اس کے نام محمد میں جو راز ہے، ویسے تو بہت سارے راز ہیں نا، دیکھیں قرآن کو آپ دیکھیں، قرآن الحکیم، اب حکمت کے حساب سے دیکھیں تو اس کی ہر آیت میں حکمت موجود ہے۔ قرآن کریم، اس کی کریمی کو آپ دیکھنا چاہیں تو ہر آیت میں اس کی کریمی موجود ہے۔ اگر کوئی غیظ و غضب کی آیت بھی ہے، اگر کوئی عذاب اور سخت آیت بھی ہے، تو اس سخت اور اس عذاب میں بھی اس کے کرم کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ قرآن حمید دیکھیں تو ہر آیت میں اللہ کی تعریف موجود ہے۔ قرآن مجید دیکھیں، اگر اس کو قرآن مجید کہتے ہیں اور اس میں مجد ڈھونڈتے ہیں، پاکی ڈھونڈتے ہیں، تو اس کی ہر آیت میں اللہ کی پاکی موجود ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی بہت زیادہ فلسفے موجود ہیں۔ آج ایک چھوٹا سا میں آپ کو نقطہ صرف بتانا چاہوں گا کہ محمد کے نام میں میم ہے بھی ہے، پھر میم ہے، پھر دال ہے۔ اصل میں اس نام میں دیدار پوشیدہ ہے، اس نام میں دیدار پوشیدہ ہے۔ اس نے مرسل بھیجا، پہلا میم ہے مرسل کا، اس نے مرسل بھیجا جس نے قلوب کو زندہ کیا، حیاتی دی۔ اس مرسل نے قلوب کو حیاتی دی، اس حیاتی نے پھر آگے مرشد پایا، پھر مرشد نے ان کو دیدار کرایا۔ پہلا میم جو ہے وہ مرسل کا ہے، دوسرا میم جو ہے حیاتی کا ہے، دوسرا میم جو ہے وہ مرشد کا ہے، دال جو ہے وہ پھر دیدار کا ہے۔ اب اس مرسل کے ذریعے ہم مرشد تک پہنچے، اور مرشد نے پھر ہمیں جناب دیدار تک پہنچایا۔ یا یوں کہیں کہ ہم مرشد کے دیدار میں آئے تو اس نے ہماری اندر کو حیاتی دی، بیدار کیا، زندہ کیا، پھر اس نے ہمیں مرسل کی محفل تک پہنچا دیا۔
مرسل کی محبت تک پہنچا دیا، مرسل کی مجلس تک پہنچا دیا۔ یہ ہے اصل میں اس نام کے پیچھے جو پوشیدہ راز ہے، یا اس نام میں جو مخفی راز ہے۔ ویسے تو بہت سارے راز ہیں، بہت سارے راز ہیں، جتنے راز کھولنا چاہو گے آپ کھولتے جاؤ۔ آپ عشق کی منزلوں میں قدم رکھو گے، آپ کو اللہ کے نام میں پوشیدہ راز ملیں گے۔ الف کے پیچھے کے راز ملیں گے، لام کے پیچھے کے راز ملیں گے، پھر دوسری لام کے راز ملیں گے، پھر ہے کے راز ملیں گے، پھر ان کی کائنات ملے گی، پھر اس کی دنیا ملے گی، پھر اس کے معاملات ملیں گے، ان کے تمام راز کھلتے ہیں۔ آپ عشق کی منزلوں کی طرف آؤ، آ کر تو دیکھو، عشق کی لذتوں میں قدم رکھ کر تو دیکھو، آپ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کا اپنے اندر ایک الاؤ جلا کر تو دیکھو، پھر دیکھو آپ کی زندگی میں کیا رنگ نکھرتا ہے، آپ کی زندگی کو کیا رخ ملتا ہے، آپ کی زندگی میں کیسی لطف و سرور کی ایک محفل آپ کے وجود میں سجتی ہے، آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کیسے ملتی ہے۔ آپ اسی دنیا سے آپ مرشد کی محفل لیں، مرشد کی محفل آپ کے اندر کو حیاتی دے گی، آپ کے اندر آپ کے باطنی لطائف کو بیدار کرے گی، وہ پھر آپ کو مرسل کی مجلس تک پہنچائے گی۔ یہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں ایسے ایسے راز ہیں، ایسے ایسے راز ہیں۔ حضور پاک کا نام بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ہزاروں فلسفے ہیں، کتابیں لکھنا چاہیں، جتنی کتابیں لکھنا چاہیں آپ لکھ لکھ کے تھک جائیں گے حضور کے اسم مبارک پہ، اسم مبارک کے میم پہ، میم کے مدارج پہ، میم کے معاملات پہ، میم کی دنیا پہ، میم کی کائنات پہ، میم کے برج پہ، میم کے موکلات میں آپ جائیں، میم کے معاملات میں آپ جائیں، میم کے مضمرات میں آپ جائیں، آپ کے اوپر جو راز آشکار ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بڑی عظیم ہستی ہے، بہت عظیم ہستی ہے، بہت عظیم ہستی ہے۔ ایک اللہ والے تو ایسے بھی ہو کے گزرے ہیں، میرے دوست ہیں بابا آصف، وہ بھی فقیر درویش آدمی ہیں، ان کے مرشد پاک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، وہ اسم محمد اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے۔ فریدی سلسلے سے تھے، بلکہ صابری سلسلے تھے اور فریدی تھے۔ والد کی طرف سے بھی ان کا سلسلہ جو بابا فرید سے جڑتا تھا، والدہ کی طرف سے بھی اس کی جو نسبت بابا فرید سے جا کے جڑتی ہے۔ وہ اصلی اور نسلی فریدی تھے اور صابری سلسلے کے تھے، بڑے ہی اللہ والے بزرگ ہو کے گزرے ہیں۔ ان کی ٹانگیں جو سوجی رہتی تھی، کوئی بھی ان کی محفل میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مریض، کوئی بھی سوالی آتا تو واپسی پہ خالی نہیں جاتا۔ کوئی کسی قسم کی مصیبت یا تکلیف لے کے آتا تو وہ اس کی بلا اپنے سر پہ لے لیتے تھے اور وہ آزاد ہو کے جاتا تھا۔ کیسی ہی بیماری، کیسی ہی تکلیف، کیسے ہی درد میں وہ چیختا چلاتا کراہتا ہوا آتا، لیکن یہاں سے ہو کے جب جاتا تو ٹھیک ٹھاک ہو کے جاتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر حیران ہوتے تھے کہ کیا ہو گیا یار، جس کو ہم نے لا علاج کر دیا وہ آج چنگا بھلا ہے۔ شاہ صاحب کا نام ہے شاہ جلیل الدین محمد فریدی۔
تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نام میں شاہ پہلے ہے محمد بعد میں ہے؟ کہتا فریدی تو میں نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ میں ہوں فرید کی نسل سے، بابا فرید کی نسل سے، اور شاہ جو ہے میرے مرشد پاک نے مجھے نام دیا ہے شاہ کا، تو شاہ اس لیے لگایا، باقی محمد کمایا ہے تو لگایا ہے، محمد کمایا ہے تو لگایا ہے۔ وہ جس نے محمد کمایا اور اپنے نام میں لگایا، وہ نام لیتے ہوئے جناب کپ کپاتے تھے۔ اگر کبھی نام لیتے تھے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے جسم پہ پسینہ ایسے جناب جاری ہو جاتا جیسے کسی نے پانی گرا دیا ہو، رنگت ان کی سرخ ہو جاتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی ہم نے بڑا ہلکا سمجھ رکھا ہے، حضور پاک کی ذات کو بھی ہم نے بڑا ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ بڑی عالی منزلت ہے، بڑی اعلیٰ منزلت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی۔ کوئی چھوٹا اسم نہیں ہے، کوئی ہلکا اسم نہیں ہے، اس اسم میں بڑے راز پوشیدہ ہے۔